محرم شریف کے اندر کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ 10 محرم کا روزہ ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ دونوں چیزیں میں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کو فرعون جیسے ظالم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تھا۔ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے عرض کی، یہ نیک دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ میرا تعلق تمہارے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کی تاریخ کا روزہ بھی رکھیں اور اس کے ساتھ میں آگے یا پیچھے ایک روزہ اور ملا لیں، یعنی آپ حضرات 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، یا پھر 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ حضرات دوسرے بھائیوں کے پاس بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے اور وہ بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی دین کی ضروری معلومات ہے میں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔